کھلی جو آنکھ تو وہ تھا نہ وہ زمانہ تھا، دہتی آگ تھی تنہائی تھی فسانہ تھا۔ اگر وہ چلا گیا، مجھے لوٹ لیا قافلے والوں نے، جیسے کوئی میں چھپا خزانہ۔ تو اس وقت اس نور کا بار بار آنا ہمارے جیون میں ایک ایسی قدر و قیمت لے آئے کہ وہ ہمیں بعد میں نہ بھولے۔ آمین آمین۔ اگر وہ ہمیں لاکھوں جنتے دے بھی گیا اور وہ نہ ہوا تو کہ سنگ دنیا چلے گی تو کیا، سنگ ساری جنتے بھی چلے گی تو کیا ہے، ایک تو نہ ملا ساری دنیا میں۔ واہ، یہ شاعر کہنے والے عجیب سے صوفی تھے جی، اور ان میں سے ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، اور مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے ایشور سے بڑا پیار کیا۔ واہ واہ، خدا نے ٹھیکہ نہیں دیا تم نے 5 نمازیں پڑھنی ہے، یہ تیرے لوگ جائیں گے۔ اوہو، تو اس ابھی تک نا آپ نے کہا کہ وہ کنچ نور بیٹھا ہوا تھا، جی، یہ زمانے دیکھنے کے لیے جنتی طرف ہائے ہائے، آگے پڑھیں گے اب واہ جی حضور، میں اسے پڑھوں یا آگے اس کو سنیں ویڈیو کو؟ اب آگے سے سنتے بیچ میں کہیں سے حضور پھر اس کو ٹائمنگ پکڑنی مشکل ہو جائے گی، جہاں تک ہم سنتے ہیں وہاں تک مجھ سے ساتھ ساتھ سن لیں، اچھا پھر بیچ میں سن لیں گے، پھر پڑھ لیں گے، پھر اینڈ پہ سن لیں گے، پھر پڑھ لیں گے۔ اگر یہ بات ہے جی تو یوں سمجھیں کہ یہ کتاب مکمل ہو گئی۔ جی، آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ میں حضور جو آپ نے سنا ہے نا ابھی، اس کو تھوڑا اور سن لیتے ہیں، اور پھر میں پڑھتا ہوں 3 4 6 صفحوں کو، اسی طرح 3 4 6 صفحوں کو اینڈ پہ بھی سنتے ہیں، اور پھر میں پڑھوں گا تاکہ کوئی فرق ہو تو آپ اسے دیکھ سکیں۔ تو یہاں تک ہم نے جو سنا ہے اس کو ہم تھوڑا سا اور آگے سن کے پھر میں پڑھتا ہوں۔ اس کا نام اپنی اپنی جنتوں میں لکھ لیتی ہے، اگر خدا اس سے ملا تھا تو ہمارے دروازے اور کھڑکیاں ہمیشہ اس کے لیے کھلے رہیں گے۔ دیکھا نا، تو آپ پھر ہر جنتوں کے وی آئی پی بن جاتے ہیں۔ کیا بن جاتے ہیں؟ ویری امپورٹنٹ۔ تو جو وی آئی پی بن گیا، اگر اس کے بعد بھی وہ منہ کھول کے گلے اور شکوے کرے تو اس کے منہ میں خاک ڈالا کرو۔ خدا کی ذات مل گئی اس زندگی میں، اس کے بعد بھی کوئی شکوہ گلا پھر تو نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ محبت جو چیز ہے وہ سہنے کا نام ہے۔ محبت جو ہے چیز وہ پانے کا نام نہیں ہے۔ ذرا میں آپ کو سمجھا دوں، وہ کھونے کا نام ہے۔ تو گانے والے نے کتنا بہترین کہا، کچھ کھو کے پانا ہے اور کچھ پا کے کھونا ہے۔ لیکن اس جیون کے اندر چاہے آپ کتنی دفعہ کھوئیں اور پائیں، لیکن اگر اس کے لیے کھویا اور پایا تو پھر آپ نے پایا ہی پایا، چاہے کھویا چاہے پایا۔ تو ابراہیم نے دیکھا یہ اپنا سن، جی جی جی، اچھا ذرا خوش موڈ میں بیٹھا ہوا ہے، ساری زندگی غصے ناراض، رب پوری تورات میں نبیوں کی دھلائی کی ہوئی ہے، خدا نے سب سے ناراض، سب سے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور میں بھی اپنا غلطیاں بڑی کی، مجھے بھی کئی دفعہ چھوڑ گیا، لیکن آج خوش ہے۔ تو اس خوشی کے موقع پہ کہہ رہا ہے تو مانگ ہی لوں، کیا کہہ رہے جی؟ تو اگر پوری زندگی میں کبھی مل بھی گیا تو یہ نہ سمجھنا کہ مل بھی گیا تو پھر کیا ہوگا، لاکھوں ملتے دیکھیں، ایسا نہ سوچنا۔ لاکھوں ملتے ہوں گے لیکن یہ پھر نہیں ملے گا۔
जी तो चाहता है हुजूर बार बार सुनता ही जाए। हाँ मैं पढ़ता हूँ हुजूर इस 3-4 सफ़े जो हमने अभी सुने। जी। इस बाब का नाम है जी आसमान के सितारे। वाह। मेमरान हजूर खुदा की सलामती हो, हज़रत जाहिद खान साहब खुदा का सलाम हो। तो जो लोग खुदा की मंशा पूरी कर देते हैं उन्हें आसमान के सितारे कहा गया है। वाह तो एक नबी था बिलाम, जी। इसके मुतल्लिक़ तौरात इंजील कुरान जिक्र करता है। हमने उसे आसमान पर उठाना चाहा, जी। आसमान का सितारा बनाना चाहा, लेकिन वो ज़मीन की तरफ गिर गया। अच्छा, अब ज़मीन से गिरने से क्या मुराद है? जो अपने खालिक को भूल जाए और दुनिया की मुसीबतों में गर्क हो जाए। इब्राहिम के 8 बच्चे थे। कितने बच्चे थे जी। ज़रा गिनवा लूँ कितने बच्चे? एक हाजरा से, एक सारा से और 6 बच्चे कतूरा से थे। तो जब इब्राहिम बूढ़े हो गए और दिखाई ना दे तो खुदा की ज़ात आई कि अब तेरे चलने का वक़्त आ गया है। तो अच्छा, ये सूरज खान साहब ये सूरज खान हैं यहाँ पर कि नहीं? अच्छा, यहाँ पर बैठे हैं। तो अब चलने का वक़्त आया इब्राहिम का। तो इब्राहिम को खुदा ने कहा, ए इब्राहिम, मैं तुझसे खुश हूँ, मांग ले जो मांगता है। सारी ज़िंदगी दी, गलतियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन सारी ज़िंदगी दी है, बूढ़ा हो गया है तू। तो इब्राहिम ने देखा आज रब खुश है, तो आज खुश है, तो आज अच्छा मौका है, मांग ले। पता नहीं फिर ये मिलती है ज़िंदगी में अनायत, कभी कभी मिलती है पास आने की मोहलत, कभी कभी फिर खो ना जाए हम कहीं दुनिया की भीड़ में, मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी। तो ये खुदा से जो मिलन होता है, ये वो किसी ने सही कहा है कि लग जा गले फिर कभी जन्मों जन्म शायद ये वक्त ना मिलेगा। तो जब भी खुदा आपको मिलता है तो समझ लें कुल्ले जहान की जनतों में घंटियां बज जाती हैं कि इस शख्स की मुलाकात खुदा से हुई थी। जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, एक हसीना से मुलाकात किया। तो सबसे ज़्यादा हसीन तो वही है। सबसे ज़्यादा हसीन तो बुद्ध ने कहा था कि एक नया नाम दिया था बुद्ध ने, सबसे ज़्यादा हसीन तर पबरू, तेरे जैसा हुस्न हसीन कोई नहीं है। तो जब कभी आपकी जन्म के अंदर खुदा को देखा या मुलाकात हुई तो जनतों में कुल्ले जहानों में घंटियां बजती हैं कि फलां शख्स कुछ घड़ियों के लिए रब से मिला था। तो फिर जनतें उसका नाम अपनी अपनी जनतों में लिख लेती हैं। अगर खुदा उससे मिला था तो हमारे दरवाजे और खिड़कियां हमेशा उसके लिए खुले, हाँ जी, खुले बन जाते हैं, वीआईपी रहेंगे। देखा ना? तो आप फिर ये जनतों के क्या बन जाते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो अगर जो वीआईपी बन गया है और उसके बाद भी वो मुंह खोल के गिले और शिकवे करे तो उसके मुंह में खाक डाला करो। खुदा की ज़ात मिल गई इस ज़िंदगी में, इसके बाद भी कोई शिकवा गिला फिर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मोहब्बत जो चीज़ है वो सहने का नाम है, मोहब्बत जो चीज़ है वो पाने का नाम नहीं है। ज़रा मैं आपको समझा दूँ, वो खोने का नाम है। गाने वाले ने कितना बेहतरीन कहा, कुछ खो के पाना है, कुछ पा के खोना है। लेकिन इस जीवन के अंदर चाहे आप कितनी तरफ खोएं और पाएं, कितनी दफ़ा खोएं और पाएं, लेकिन अगर इसके लिए खोया, लेकिन अगर उसके लिए खोया और पाया तो फिर आपने पाया ही पाया, ठीक है? तो यहाँ तक हमने पढ़ा, फिर आपने पाया ही पाया। तो इसके बाद हुजूर हम चलते हैं इस किताब, इस बुक के जी इख्तिताम पे जी। आखिरी हिस्सा हम सुनते हैं और उसके बाद फिर पढ़ते हैं इसको जी। वो बिजलियां चमक रही थी, बारिश हुई, वो ओले पड़ रहे थे। सॉरी, उतरा, मैंने सजदा किया तो खुदा ने कहा ये महल मैंने आज मूसिस को दे दिया उसके इस अमल पर। एक्चुअली जो कलाम है, देखो ना, अमल भी कोई एक ही है। वो इस उम्मीद पे खड़ा रहा
وہ بجلیاں چمک رہی تھی، بارش ہوئی، وہ اولے پڑ رہے تھے، لیکن اس امید پہ کہ ادھر سے کوئی شخص آئے، کوئی شاید خدا والا ہو اور وہ گزر جائے. تو موسیس کے لیے میں نے یہ محل تیار کیا ہے. یہ بات کر خدا کر کے کہنے لگا کہ تو بھی تو میرا دل تھا، تو بھی بھاگ گیا. چند اولے پڑے تو بھی بھاگ کے شاپنگ سینٹر کے اندر کھڑا ہو گیا. تو بڑی شرم آئی مجھے. بھائی خدا کوئی بات کرتے شرماتا تھوڑی ہے. اور وہاں پہ کھڑا ہو کے پھر میں نے سمجھایا، پھر وہ بات میں نے ماننے والوں کو بھی بتائی. وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہو کے میں جی آوازیں مار رہا تھا. ہاں جی، وہ کیا وہ بڑا عجیب سا ہے مجھے. اور وہ میرے ماننے والے بھی آوازیں مار رہے تھے، خوب جھکڑ چڑھ رہے تھے جی. ہوا ادھر سے ادھر لے کے جائے. وہ ایک ہے روشنی ہو نہ سکی دل بھی جلایا، تم کو بھولا بھی نہیں تم کو بلایا، مجھ کو اس رات کی تنہائی میں. اس کا ایک شعر ہے کہ میں مجدار میں گر رہا ہوں اور تم کنارے پہ کھڑے ہوئے مجھے اپنا حوصلے دے رہے. مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت جی کہ تم کنارے پہ کھڑے مجھے آوازیں کہ کہیں حوصلہ کر ہے. جی یہ ایک مکیش نے بھی کہا، لتا نے بھی. وہ میں یاد کروں گا. جی سنا کہ دور کھڑے ہو کے مجھ کو اشارے نہ کر، میں تو برباد ہو گیا. تو وہ کھڑے ہو گیا، میں آوازیں مار رہے تھے ممبر کے سارے. جی بس وہ ایک چھوٹا سا عمل تھا. اس نے بعد میں کہا ابا جان میں سب کچھ سنا ہے، لیکن میں نے کہا کہ کئی شاید یہ شاپنگ سینٹر سے کوئی نکلے. بس وہ بات خدا کو کھا گئی. کیا بات حال. تو تجھے کیا پتا اس محبت کی راہ میں کوئی ایسا عمل آ جائے کہ تیری دنیا سنور جائے. کہنے والے نے نہیں کہا اقبال نے، کوئی کر سجدہ ایسا تیری دنیا بدل جائے. وہ اس آس پہ کھڑا ہوا تھا، جوان قسم کا لڑکا ہے، کہ شاید اگر کوئی ادھر سے آیا. کہا میری سوچ یہ تھی کہ میں پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑا ہوا ہوں، شاید کوئی آئے اور وہ خدا کو مان جائے. اس لیے میں نے اولے کھائے، ایکچولی بیلیاں چمکی ہے. اور خدا کا دل اور یہ جو بڑے بڑے جن سے خدا ملا وہ سارے بھاگ کے اندر جا کے بیٹھ گئے. تو یہ ایک خدا کی ذات آپ کے ایک ایک ادا پر، ایک ایک عمل کے اوپر نگاہ رکھ کے بیٹھی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ میں مانوں یا نہ مانوں، پتہ لگے نہ پتہ لگے، لیکن خدا تو جان. اسی رات میں نے دیکھا کہ جب یہ موسیس وفات پا کے ادھر آئے گا تو میں اس کا ادھر انتظار کروں گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ اس محل میں لے کے جاؤں گا. دیکھو جی. اور وہ محل کیا تھا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا یہ محل محبت کا محل ہے. بھائی اتنے اولے پڑ رہے تھے، وہ اتنے بڑے بڑے اولے تھے کہ صحیح ٹکا کے پڑ رہے تھے. پھر میں نے دوسرے دن موسیس کو بتایا تیرے اس عمل سے جو محبت امیز تھا یہ واقعہ ہو گیا پچھلی رات. اچھا اس کے بعد ایسا ہوا کہ جو اگلی رات آئی تو موسیس نے مجھے بتایا اگلی صبح کہ ابا جان میں جنتوں میں پرواز کر رہا تھا. تو پیارے یہ محبتوں کے سودے ہیں. اگر اس میں کوئی ایسی جگہ عمل ہو گیا خدا کی منشا میں تو تیری دنیا بدل جائے گی. سمجھیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا کی منشا کے لیے سڑکوں پہ آ جاؤ، باہر آ جاؤ، گھبراؤ نہ. یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ اگر مار دیا تو ہاتھی زندہ لاکھ کا اور مرا 1.25 کا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اگر آپ کو مار دیا تو میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں رات کو کہ میرا خون، میں اسپتال میں جا کے کیا مروں گا؟ وہ بجلی کے کرنٹ لگا رہے ہو مجھے،
زندہ کرنے کے لیے. تو میں تو کہتا ہوں خدا سے، اور ایسے ایسے موقع ہیں جہاں پہ مر سکتے تھے، اپنے آپ کو کھڑا تو کر دیا تھا، نہیں مرے. بے شک. نہیں مرے، لیکن بہت سے ایسے موقع آئے کہ اپنے آپ کو مارنے کے لیے کھڑا کر دیا تھا. تو جو خدا کے لیے مر گیا اور اس کی زندگی، اس کی موت پر یہ لکھ دیا جائے اس کی زندگی میں کہ یہ خدا کے رستے چلتا چلتا مرا ہے، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے انسانیت کے لیے. تو میں یہ یہاں پہ ختم کرنے لگا ہوں، اور اپنے جی جی ختم ہو گیا جہاں پہ، تو اس کو میں ابھی پڑھ دیتا ہوں. پڑھیں. جی یہاں سے Edes się utliam hieru le bagaciukas. ایڈورٹائزمنٹ. اچھا جی، یہ ہے جی تو میں آج ایک بڑا عجیب سا واقعہ سناتا ہوں جو میرے اور میرے بیٹے کی زندگی میں ہوا. یہ پرافٹ موزس. ہم آفن باغ پہنچے تو اس کا پہلا دن تھا. یہ کیا کہتے ہیں اس کو، پلاکاٹ. پلاکاٹ اس کے مارک پلاٹ. جی حال ٹھیک ہے. جی، وہ ایسے بولنے میں تو لکھا گیا جی پلاکاٹ. اس کے باندھنے کا جو ہے اس میں کہ خدا کا تحفہ انسانیت کے لیے. تو ہم ایوان صاحب آندھی آئی اور عجیب سا جیسے تاریکی پھیل جاتی ہے اور بارش اور وہ اولے پڑے، تو ہم سب بھاگے. اس طرف وہ نیڈل تھی، اس طرف بھاگ کے ہم نے اپنی جان بچائی. تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ یہ موزس کھڑا ہے اور آندھی طوفان اور بارش چمک رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے اور اولے گر رہے ہیں اس پر. تو میں پہنچ گیا تھا حفاظت کی جگہ پر. تو ہم آوازیں مار رہے ہیں کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ سن ہی نہیں رہا. یہ اپنا منہ ادھر کر کے کھڑا تھا جہاں سے لوگ باہر نکلتے ہیں اور نیڈل سے وغیرہ سے. تو جب وہ سب کچھ تھم گیا، وہ کیا کہتا ہے، بادل نے تو آنا ہے اور چھٹ کے چلے جانا ہے، کہ نہیں پل دو پل کے وہ بادل ہیں، یہ چلے جائیں گے. تو جب وہ گیا تو میں بھی غصے میں، اور جو ہمارے ساتھ 15 تھے وہ بھی کہنے لگے تیرا دماغ خراب تھا، اتنے اولے پڑے اور پلاکارڈ بھی ٹوٹ گیا اور یہ بھی، پھر بھی تو کھڑا رہا اس طرف منہ کر کے. کیا؟ میں نے کہا تیرا دماغ خراب تھا. کہنے لگا نہیں، میرا دماغ خراب نہیں تھا. میری سوچ یہ آئی کہ شاید کوئی اس طرف سے آئے اور وہ خدا والا ہو اور اس کو میں نہ دے سکوں یہ پلاکارڈ. تو اس کی آس پر میں کھڑا رہا. میں بارش میں، میرا کام تمام ہو گیا. یہ بارش میں اولے پڑے، میرا کام تمام ہو گیا. بس یہ بات سن کے پھر میں تو خاموش ہو گیا. اس رات پرواز کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ خدا ایک محل کے قریب کھڑا ہوا ہے. اترا، میں نے سجدہ کیا تو خدا نے کہا یہ محل میں نے آج موزس کو دیا ہے، اس کے اس عمل پر در حقیقت جو کل ہوا. دیکھو نا، عمل بھی کوئی ایک ہی ہے. وہ اس امید پر کھڑا رہا، وہ بجلیاں چمک رہی تھیں، بارش ہوئی اور اولے پڑ رہے تھے، لیکن اس امید پر کہ ادھر سے کوئی شخص آئے، کوئی شاید خدا والا ہو اور وہ گزر جائے. تو موسیس کے لیے میں نے یہ محل تیار کیا. یہ بات کر کے خدا کہنے لگا کہ تو بھی تو میرا دل تھا، تو بھی بھاگ گیا. چند اولے پڑے تو بھی بھاگ گیا. بھاگ کے شاپنگ سینٹر میں جا کر کھڑا ہو گیا. تو بڑی شرم آئی مجھے. بھئی خدا کوئی بات کرتا ہے تو شرماتا تھوڑی ہے. پھر میں نے سمجھایا اور پھر وہ بات میں نے میرے ماننے والوں کو بھی بتائی. وہ بھی بڑے شرمندہ.
तो तुझे क्या पता इस मोहब्बत की राह में कोई ऐसा अमल आ जाए कि तेरी दुनिया संवर जाए। कहने वाले ने नहीं कहा इकबाल, कोई कर ऐसा सजदा तेरी दुनिया बदल जाए। वो इस आस पे खड़ा हुआ था। बड़ा जवान किस्म का लड़का है कि शायद अगर कोई उधर से आया, मेरी सोच ये थी कि मैं पहली दफ़ा यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, शायद कोई आए और खुदा को मान जाए। इसलिए मैंने ओले खाए, बिजलियाँ चमकी और खुदा का दिल और ये जो बड़े बड़े जिनसे खुदा मिला वो सारे भाग के अंदर जाकर बैठ गए। तो ये एक खुदा की ज़ात आपकी एक एक अदा पर, एक एक अमल के ऊपर निगाह रख के बैठी हुई है। मैं मानूं या ना मानूं, पता लगे या ना पता लगे, लेकिन खुदा तो जानता है। उसी रात मैंने देखा कि जब ये मोसेस वफात पाके इधर आएगा तो मैं उसका इधर इंतज़ार करूँगा, उसका हाथ पकड़कर अपने साथ इस महल में लेके जाऊँगा। देखो जी, और वो महल क्या था, मैंने लिखा होता है, उसमें लिखा होता है ये महल मोहब्बत का महल है। इतने ओले पड़ रहे थे, वो इतने बड़े बड़े ओले थे कि सही टिका के पड़ रहे थे। फिर मैंने दूसरे दिन मोसेस को बताया, तेरे इस अमल से जो मोहब्बत अमेज़ था, ये वाक़या हो गया पिछली रात। अच्छा, इसके बाद ऐसा हुआ कि जो अगली रात आई तो मोसेस ने मुझे बताया कि अगली सुबह के अब्बा जान, मैं जन्नतों में प्रवास कर रहा था। आय हाय हाय, तो प्यारे ये मोहब्बतों के सौदे हैं। अगर इसमें कोई ऐसी जगह अमल हो गया खुदा की मंशा में, तो तेरी दुनिया बदल जाएगी। समझे कि नहीं? इसलिए मैं कहता हूँ कि खुदा की मंशा के लिए सड़कों पर आ जाओ, बाहर आ जाओ, घबराओ ना, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि अगर मार दिया तो हाथे जिंदा लाख और मुर्दा 1.25 लाख। ठीक है ना? अगर आपको मार दिया तो मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ कि रात को कि मेरा खून, मैं अस्पताल में जाके क्या मरूंगा, वो बिजली के करंट लगा रहे होंगे मुझे ज़िंदा करने के लिए। तो मैं तो कहता हूँ खुदा से कि ऐसे ऐसे मौके आए जहाँ पर मर सकते थे। अपने आप को खड़ा तो कर दिया था, नहीं मरे, लेकिन बहुत से ऐसे मौके आए कि अपने आप को मारने के लिए खड़ा कर दिया था। तो जो खुदा के लिए मर गया और तो जो खुदा के लिए मर गया तो उसकी मौत पर लिख दिया जाए उसकी ज़िंदगी में कि ये खुदा के रास्ते चलता चलता मरा है। तो इससे बढ़ के और क्या हो सकता है इंसानियत के लिए। तो मैं ये यहाँ ख़त्म करने लगा हूँ, तो आप अपनी तरफ शेयर करता हूँ। जी हुजूर जी, चैप्टर ये मुकम्मल हो गया जी। तो हम अगली किताब की तरफ चलते हैं जी। अगली किताब का नाम है जी खुदा की मोहब्बत और मार्फत इलाही। तो मतलब ये था जो मैं आपको समझाने लगा हूं, आपको हक ताला ने कई आदम दिखाए, तो एक आदम नहीं बल्कि कई 6-6 हज़ार के आदम दिखाए हक ताला ने। तो मतलब ये था जो मैं आपको समझाने लगा हूं कि ए अकबर, इधर मैं अल्लाह अकबर हूं, अगर तू चाहता है तो तुझे भी आदम बना दो। अब आदम से मुराद है क्या? आदम से मुराद वो लोग हैं जो इंसानियत की कश्ती घर लगा देंगे, अपनी मंजिल पे पहुंचा देंगे। तो खुदा की ज़ात ने आपको जो दिखाया है कई आदम,
اس سے مراد ہی یہ ہے کہ خدا آپ کو بھی آدم بنانا چاہتا ہے. اچھا اگر آپ اپنے آپ کو بچا جائیں اور نور لے گئے خدا سے تو آپ آدم ہیں اپنے مسیح کہتے ہیں مسیح. اگر ایک خاندان کو بچا گئے اور ان کو بھی نور دے دیا تو آپ آدم ہیں خاندان کے کہ آپ نے ایک خاندان کو بچا دیا. اگر آپ نے ایک سوسائٹی کو بچا دیا اور خدا کی طرف لے گئے تو آپ مسیح ہیں سوسائٹی کے. اور اگر آپ نے ایک قوم کو راہ دکھا دی تو آپ مسیح ہیں قوم کے. تو یہ خدا کی ذات آپ کو یہ برکتیں دینا چاہتی ہے. تو وہ جو آدم دکھائے ہیں ان سے مراد ہی یہی تھی کہ اے اکبر کیا تو بھی مسیح بننا چاہتا ہے؟ کیا تو بھی؟ کیونکہ مسیح سے مراد یہ ہے جو جس کو چھو دے اسے خدا سے ملا دے. یہ مراد ہے. تو بڑی بات ہے کہ خدا نے آپ کو دکھایا. تو جب آپ آ جائیں گے جرمنی میں یا یہیں کتاب کہاں تک پڑھی آپ نے؟ جی وہ بتا رہے ہیں کہ 17 چیپٹر تک پہنچ گئے ہیں. جی وہ کون سے چیپٹر؟ ابراہیم، حضرت ابراہیم. اچھا ابراہیم کا. اچھا. تو چلو ابھی کافی دور جانا ہے. جی تو جو سوالات ہوں بیچ میں سے کر لیا کریں مجھ سے. تو جی ٹھیک ہے. ظہور بھائی بتانا چاہ رہے تھے جی کہ آپ سے ملنے سے پہلے میں نے دعا فرمائی تھی اللہ تعالیٰ کے حضور اچھا کہ میں ان مذہبوں سے مولویوں سے میں تنگ آ گیا ہوں، مجھے اپنی ذات کی نشانی دے، اپنا راستہ بتا تاکہ میں تجھے پا سکوں. واہ واہ. تو انہوں نے من سے مانگی تھی تو اس کے فوراً بعد ہی خدا تعالیٰ نے انہیں یہ راستہ بتا دیا کہ وہ آپ سے مسجد زمان سے ملے. اوئے ہوئے. وہ خود بتانا چاہیں تو. ہاں وہ اگر آپ بتائیں. جی تقریباً کوئی 3-4 ویک پہلے کی بات ہے. آپ نے بتانا کہ ایک کتاب کہاں پہ ختم ہوئی. جی حضور. یہ فیصلہ ایک یا دو یا تین کہاں پہ ختم ہوئی؟ جی حضور ایک کتاب ہم نے پڑھ لی ہے جی ابھی. جی یہ دوسری شروع کی ہے. چلو ٹھیک. کہ جناب اللہ تعالیٰ ملنا چاہتے انسان کو کسی بھی روپ سے مل سکتے. بس کچھ شخص تقریباً 3-4 ویک کے اوپر میں پوچھ رہا میں دعا بھی اچھا ہر روز اچھا میں نے راستہ رہا. اچھا اس مقصد لیے میں دنیا سے ہیں. اچھا. واہ 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 واہ. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو کوئی نہ کوئی مقصد پہ ہے. اسی کبھی اس مقصد کو ہم جانے نہیں اس بارے بالکل ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ دنیا داری میں جی بسے رہتا ہے کام کاج میں بچے آج پرانی چیز سے. بالکل. لیکن اگر سوچا جائے وہ سونا رہتا ہے کہ دنیا کائنات چلانا بالکل. ظاہر ہے وہ انہیں ایسا پیدا کیا ہے دنیا سے دیکھ جائے کوئی نہ کوئی مقصد بھی ہوئے گا، کوئی نہ کوئی ساڈے سے میں کوئی کام بھی ہوئے گا. جی جی اونا دعا دنوں ویکاں تو بعد جی. میرے فضل بھائی صاحب نے ملاقات ہوئی. واہ واہ. پھر اس معاملے کے اتنے جنہوں نے پوچھا جی تسی مطلب کی جب میں کہ میری تلاش جہی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ملائی. واہ. لوگوں کبھی کسی نے بھی روک دے وچ اچھا میں چاہنا اس مقصد لیے میں دنیا سے ہیں کہ وہ کام کرنا چاہتا. ہاں سر میں آپ کو سوری میں یہ میرے ماں صاحب بہت اچھے دوست ہیں، بھائیوں جیسے ہیں، بہت پیارا ہے ہمارا. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا یار کچھ سکون نہیں ہے زندگی میں. اوئے. سکون نہیں ہے، ہر چیز ہے لیکن سکون نہیں ہے. سکون کیسے ملے گا؟ تو میں نے ان کو بتایا کہ سکون صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اوہو. اس کے سوا سکون نہیں. یہ کون جی جی اکبر صاحب. سنا تو پھر آہستہ آہستہ میں نے خدا کو دیکھ کے جی اللہ سے پیار کرنا تھا. میں تو خدا ڈھونڈ رہا ہوں تو میں نے چلو کراؤ. واہ 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 پھر واہ. میں نے حضرت صاحب سے بات کی ہوئے ہوں. تو پھر حضرت
اختر بھائی نے لاہور بھائی سے بات کی تو میں نے کہا بھائی میرا تو اپنا مرشد میرا مسیحا میرا واہ واہ اگر آپ کا دل ہے تو ہم خدا سے ملنا ہے تو ہم آپ کو لے چلتے ہیں. ملنے کے دوسرے دن مجھے ایک خواب ہے. واہ جی واہ. بولا بھی تھا ہاں کہ کافی مجھے زیادہ اچھے سے یاد نہیں ہے لیکن کافی سارے ہم لوگ ہیں. اطہر کو یاد ہوگی. آدھے رستے میں جانے کے بعد میں نے سوچا کہ اب غلط ہم جا رہے ہیں. اچھا. یہ مجھے کہیں غلط لے کے گئے. اچھا میں نے اپنا ادھر سے گھوڑا واپس کیا اور واہ میں نے ان کو بولا ہی اچھا یار یہ تو دینا کیا سسٹم. اچھا میں نے ان کو لے کے جا رہا تھا اچھا ہاں ہاں تو یہ واپس آ واہ جی واہ 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 واہ. کیسے بدل گیا؟ تھوڑا واپس جی بس وہ آج کل گھوڑے پہ محمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ گھما گھما کے لے کے آتے ہیں. کافی انڈیا پاکستان سے بھی ملنے والے کہہ رہے ہیں کہ مجھے گھوڑے پہ بٹھایا ہے لیکن میں رک گیا تو میں گھوڑے سے اتر گیا. تو محمد صاحب کہنے لگے بھائی تو گھوڑے سے کیوں اتر گیا, تو مسلمان پیدا ہوا ہے. تو میں نے کہا بھائی میں نے تو مسیح کی بیعت کر لی ہے, وہ جرمنی میں ہوتے ہیں. تو پھر محمد صاحب اپنا گھوڑا لے کے چلے گئے. تو پتہ نہیں گھوڑا کہاں تک جائے گا, یہ گھوڑا بھی اب تھک جائے گا آگے جا کے. میں تو گھوڑا واپس لے آیا, گھوڑے سمیت میں واپس آیا. اچھا اچھا, پھر اس سے بھی اچھی بات ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو جو تلاش ہے جس گھوڑے پہ آپ بیٹھے ہیں تو آپ واپس لے کے آئے ہیں منزل کی طرف. اچھا اب میں بھی ایک بات سمجھا دیتا ہوں. جب کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا, کچھ بھی تخلیق نہیں ہوا تھا اور ایک وقت گزرا ہے اس زمانے میں, نہ فرشتے تھے نہ انسان تھا, کچھ بھی نہیں تھا, تو خدا کی ذات نور کا آٹا گوندھ رہی تھی. کیا گوندھ رہی تھی؟ نور کا آٹا گوندھ رہی تھی. اس وقت صورت و شکل نہیں تھی, بس نور تھا. اس نور سے اس نے پھر ہمیں بنایا اور فرشتوں کو بنایا. تو جب وہ نور کو آٹے کو گوندھ رہا تھا تو وہاں تھا ہی کوئی نہیں. تو گونتے گونتے خدا کی ذات کہتی تھی کہ کیا میں نہیں تیرا خالق. تو وہ نور جو ہے وہ پورے کا پورا خدا کے اندر چلا جاتا اور کہتا ہاں تو ہے میرا خالق, تو ہے میرا خالق, تو ہے میرا خالق. تو جس کے اندر وہ آواز ہے, آواز کہ میں خدا کی طرف جانا چاہتا ہوں, اس کے بکھیرے ختم ہو جاتے ہیں. اچھا اس کی مثال یوں ہے کہ ایک کسان کا مرغی خانہ تھا, مرغی خانہ. تو وہ پہاڑ پہ گیا تو پہاڑ کی چوٹی پہ ایک شاہین کا بچہ پایا اس نے. اچھا وہ چھوٹا سا تھا, اس نے ہلدی لگائی, ٹھیک ہو گیا, اس کو لا کے اپنے مرغی خانے میں چھوڑ دیا. کہاں پہ چھوڑا؟ مرغی خانے کے اندر. اب وہ شاہین کا بچہ, اس میں مرغیوں کی عادتیں آ گئی, وہ دڑبوں میں رہتا, گندی نالیوں میں کھاتا پیتا. یہ دنیا ہے, یہ متاع الحیات دنیا, یہ دنیا ہے. تو وہ ایک دن ایسا آیا کہ اسمان پہ سے شاہین گزر رہا تھا, اس نے آواز ماری تو جو مرغی کھانے تھے, جو دنیا کے لوگ تھے, وہ تو دانے چگتے رہے. لیکن اس شاہین کو لگا کہ یہ آواز میں نے کہیں سنی ہے. یہ وہی آواز ہے جب خدا نے کہا تھا کیا میں تیرا رب نہیں. تو اس وقت وہ نور کہتا تھا ہاں تو ہے میرا رب, تو ہے میرا رب. تو یہ دوڑا, دیکھ رہا ہے شاہین کی طرف اور دوڑ رہا ہے, دوڑتے دوڑتے پہاڑ کے نیچے گرا. یہ اب نیچے گرا تو اس نے پر مارے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو نیچے گر نہیں رہا, تو پرواز کرتا کرتا آسمان کی چوٹی پہ پہنچا, پہاڑ کی چوٹی پر. تو حضور میں پڑھتا ہوں جی پھر شروع سے, بلکہ جہاں سے آپ کا یہ شروع ہوا بیان وہیں سے پڑھتا ہوں, ٹھیک ہے کیونکہ ان کی بات تو ہم نے سن لی ہے. جی.
गूंज रही थी। क्या गूंज रही थी? नूर का नूर का आटा गूंद रही थी। उस वक़्त सूरत और शक्ल नहीं थी, बस नूर था। उस नूर से उसने फिर हमें बनाया और फरिश्तों को बनाया। तो जब वो नूर के आटे को गूंद रहा था तो वहाँ था ही कोई नहीं। तो गूंदते गूंदते खुदा की ज़ात कहती थी कि क्या गूंजते गूंजते जी, तो गूंदते गूंदते खुदा की ज़ात कहती थी कि क्या मैं नहीं तेरा खालिक? तो वो नूर जो है वो पूरे का पूरा खुदा के अंदर चला जाता और कहता, हाँ तू है मेरा खालिक, तू है मेरा खालिक, तू है मेरा खालिक। तो जिसके अंदर वो आवाज़ है, आवाज़ कि मैं खुदा की तरफ जाना चाहता हूँ, उसके बखेरे ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, उसकी मिसाल यूँ है कि एक किसान का मुर्गी खाना था, मुर्गी खाना। तो वो पहाड़ पर गया तो पहाड़ की चोटी पर एक शाहीन का बच्चा पाया उसने। अच्छा, वो छोटा सा था, उसने हल्दी लगाई, ठीक हो गया। उसको लाके अपने मुर्गी खाने में छोड़ दिया। कहाँ पे छोड़ा? मुर्गी खाने के अंदर। अब वो शाहीन का बच्चा, उसमें मुर्गियों की आदतें आ गईं। वो डरबों में रहता, गंदी नालियों में खाता पीता। ये दुनिया है, ये दुनिया मताल हयात दुनिया ये है। तो वो एक दिन ऐसा आया कि आसमान से शाहीन गुजर रहा था। उसने आवाज़ मारी तो जो मुर्गी खाने थे, जो दुनिया के लोग थे, वो तो दाने चुगते रहे, लेकिन उस शाहीन को लगा कि ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी है। ये वही आवाज़ है जो खुदा ने कहा था कि क्या मैं तेरा रब नहीं? तो उस वक़्त वो नूर कहता था, हाँ तू है मेरा रब, तू है मेरा रब। तो ये दौड़ा, देख रहा था शाहीन की तरफ और दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते पहाड़ से नीचे गिरा। ये अब नीचे गिरा तो उसने पर मारे तो देखता है कि वो नीचे नहीं गिर रहा, वो प्रवास करता करता आसमान की चोटी पर जा पहुंचा। तो क्या हुजूर, बात। थोड़ा इस पे, इसके एंड पे हुजूर सुन लीजिए अब हम। हाँ जी बताएं, आज सुनने के लिए बैठे हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। खुदा की कसम, ऐसे ऐसे हुसन के पड़तू शहजादियाँ आती हैं कि आपकी आंख जो वो हिल ना सके, और वो कहती हैं कुछ देर के लिए मेरी जन्नत में आ, कुछ लम्हे मेरी जन्नत में गुजारा। देखा खुदा क्या मिला, कुल्ले जहान मिल गए। है जी, ऐसे मारे मारे फिरे मुर्गियों की तरह, इस कभी इधर कभी उधर। तो आ जाए मेरे साथ। यहाँ शायद थोड़े से कुर्बानियाँ देनी पड़ जाएंगी, लेकिन इस कोई फर्क नहीं पड़ता छोटी मोटी कुर्बानियों का। लेकिन आपकी है जी भाई, मैंने तो आपसे बैत ली, ईमान लाए, तो मैंने तो आप पे, आपके सर पे हाथ रख दिया। हाँ जी, आप, ये आपका काम है, उठाने ना दे। मेरा काम है मेरा काम है रख देना, आपका काम है उठाने ना दे। तो वो एक हमारे थे ना, क्या कहते हैं ये जी, क्या नाम है इनका, चट्टा साहब। वो चट्टा साहब कहते थे कब मिलेगा कब मिलेगा, अभी पिछले कब मिलेगा कब मिलेगा, अभी पिछला हफ्ता हुआ। कहते हजूर ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ, आसमानों में अजीब किस्म का गगन है, तो मैंने खुदा को देखा, आपको देखा। हाँ जी, सुना आपने? हाँ जी, सुनाइए बाकी। हाँ जी, तो ये कब मिलेगा ये छोड़ दे, वो जब मिलेगा फिर हमेशा के लिए मिल जाएगा। है जी, हाँ जी, वो वक्त वो मिलेगा फिर छोड़ के नहीं जाएगा। तो आप जरा डट जाए। तो अगर ये अतर साहब इधर आ भी गए तो हमने फिर जाना है साउथ अफ्रीका, क्योंकि मैंने नेल्सन मंडेला को मैं वादा दे चुका हूँ।
नेल्सन मंडेला मेरे पास आए थे और कहा मैं दरमियानी दुनिया अच्छी है छोड़ के आया हूँ, मैं चाहता हूँ अफ्रीका में भी लोग खुदा को देखें। तो अगर हमारे लोग, आपके लोग आए साउथ अफ्रीका में और मिशन चलाएं तो ऐसे ही कामयाब होगा जैसे 27 साल में मैं कामयाब हो गया था। तो मैंने नेल्सन मंडेला को कहा कि अगर साउथ अफ्रीका में कोई आ गया तो मैं मिशन चलाऊंगा, वहाँ पे मैं जाऊंगा भी। मेरा तो आना था लेकिन अब वो थोड़ी सी कोरोना आ गई थी बीच में, इसलिए तो मैंने तो जाना ही जाना है, क्योंकि मैंने वहाँ वुमेन टीम बनानी है, वुमेन फ्रीडम ऑफ, हाँ क्या कहते हैं, फ्रीडम ऑफ अफ्रीकन वुमेन एक्चुअली। तो अभी तो वहाँ पे काफ़ी अपना अफ्रीका में हमने काम करना है। तो आप भी गए, अगर आप भी आ गए तो आप मेरे साथ फिर जाएंगे और जहाँ जहाँ मैं लेक्चर दूंगा आप मेरे साथ होंगे। आप मेरे साथ, हाँ जी जी। ये ख़त्म हुआ जी हुजूर जी, जहाँ पर चैप्टर आखिरी 2 सफ़ात मैं पढ़ देता हूँ जी। अब रात का वक़्त होता है कि खुदा की कसम ऐसे ऐसे हुस्न के परतू शहज़ादियाँ आती हैं कि आपकी आँख जो है वो हिल ना सके, और वो कहती हैं कुछ देर के लिए मेरी जन्नत में आ, कुछ लम्हे मेरी जन्नत में गुजार। देखा खुदा क्या मिला, कुल्ले जहां मिल गए, ऐਵੇਂ मारे मारे फिर रहे हैं मुर्गियों की तरह, कभी इधर कभी उधर। तो आ जाएं मेरे साथ, यहाँ शायद थोड़ी सी कुर्बानियाँ देनी पड़ जाएंगी, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता छोटी मोटी कुर्बानियों का। भाई मैंने तो आपसे बैत ली है, आप ईमान लाए तो मैंने आपके सर पे हाथ रख दिया। ये अब आपका काम है कि हाथ उठाने ना दें, मेरा काम है रख देना, आपका काम है उठाने ना दें। तो वो एक हमारे थे ना, क्या कहते हैं जी, क्या नाम है उनका, चट्टा साहब। वो चट्टा साहब कहते हैं कि कब मिलेगा कब मिलेगा। अभी पिछला हफ्ता हुआ, कहते हैं कि हुजूर ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि आसमानों में अजीब किस्म का गगन है और मैंने खुदा को देखा, आपको देखा। हाँ जी, सुना आपने ये वाक़या। तो ये कब मिलेगा, कब मिल जाएगा? वो जब मिलेगा हमेशा के लिए मिलेगा, वो मिलेगा फिर छोड़ के नहीं जाएगा। तो आप ज़रा डट जाएं। तो अगर ये अतर साहब भी आ गए तो हमने फिर जाना है साउथ अफ्रीका, क्योंकि मैंने नेल्सन मंडेला को ये वादा दे चुका हूँ। नेल्सन मंडेला मेरे पास आए थे और कहा कि दरमियानी दुनिया अच्छी है, छोड़ के आया हूँ। मैं चाहता हूँ अफ्रीका में भी लोग खुदा को देखें, और अगर हमारे लोग आएँ साउथ अफ्रीका में और मिशन चलाएं तो ऐसे ही कामयाब होगा जैसे 27 साल में मैं कामयाब हो गया था। तो मैंने नेल्सन मंडेला को कहा कि अगर साउथ अफ्रीका में कोई आ गया तो मैं मिशन चलाऊँगा, वहाँ पे मैं जाऊँगा। मेरा तो आना था, लेकिन अब ये थोड़ी सी कोरोना आ गई थी बीच में, इसलिए मैंने तो जाना ही है, क्योंकि मैंने वहाँ वुमेन टीम बनानी है, वुमेन टीम ऑफ, क्या कहते हैं जिसे, फ्रीडम ऑफ अफ्रीकन वुमेन। तो अभी तो वहाँ पर काफ़ी अपना अफ्रीका में हमने काम करना है। तो आ भी गए, अगर आप भी आ गए तो आप मेरे साथ फिर जाएंगे, और जहाँ जहाँ मैं लेक्चर दूंगा आप मेरे साथ होंगे, आप मेरे साथ होंगे। तो जी ये हमने हुजूर दूसरी किताब को मुकम्मल कर दिया जी। आगे जी मैं तीसरी यहाँ पे किताब शुरू करने जा रहा हूँ जी। अगली किताब का नाम है जी, ये भी रिकॉर्डिंग रहेगी कि ऐसे ऐसे लोग ही चलेंगे छोड़ के। जी 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 जी। और हुजूर जी जो हम रीडिंग कर रहे हैं बुक्स की, इसकी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है पहले सफ़े से, तो ये वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा आज रात। अच्छा अच्छा। तो अगला है जी, किताब का नाम खुदा वालों के लिए मौत क्या है। भाई निकला है, बच्चा कहने यानी इतनी ज्यादा उम्र का नहीं को 16 साल का यानी, तो वो बाहर निकला तो मैं उसको बहनों कोई मसला नहीं, ये मेरी बेटी है। तो देख रहा था इधर किधर से आवाजें आ रही। अच्छा। तो मैं उसे कह रहा हूँ कि मैं, ये मेरी बेटी है।
اس کے بعد میں اندر، کیونکہ صرف ہمیں الاؤ ہے کہ ہم ادھر عورتوں والے حصے میں بھی جا سکتے ہیں، اچھا تو میں جو ہی اندر گیا ہوں، لیکن وہاں ان میں سے یعنی کہ ان کے جو یعنی کہ ہمارے پیر صاحب ہو جو دوسرے اور ان کی عورتیں ہیں، ہمیں ان میں سے کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا ادھر۔ اچھا، تو ان کی سجاد یہ جو ہیں آپ کے، ان کی تصویر دے دینا تو شاید ملاقات ہو جائے، اور اس خواب سے پتہ لگتا ہے، میں پہلے آپ کو سمجھا دوں خواب۔ جب انسان سفر کرتا ہے موت کے بعد کی زندگی میں اور چیزیں دیکھتا ہے، تو وہ چیزیں آ کے جب بتانے کی کوشش کرتا ہے تو صوفی بھی گونگے ہو جاتے ہیں اور نبی بھی گونگے ہو جاتے ہیں، بتا نہیں سکتے۔ تو صوفیت، جنید بغدادی کہتے ہیں کہ صوفیت میں ایک کمال یہ ہے کہ جب دیدار الہی ہو جاتا ہے، جنتیں دیکھ لیتا ہے، تو وہ بتانا چاہے بھی تو نہیں بتا سکتا، تو اس کی مثال گونگے جیسی ہو جاتی ہے۔ جیسے محمد صاحب بھی کہتے ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، اگر بتاؤں تو تم چہروں پہ کالک ڈال کے جنگلوں میں دوڑ جاؤ اور واپس نہ آؤ۔ یہ حال ہے موت کے بعد کی زندگی کا۔ اور عیسیٰ، ہم تو عیسیٰ ابن زکریہ کہتے ہیں ان کا باپ، وہ کہتے ہیں کہ میں اگر وہ حال بتا دوں جو میں نے دیکھا ہے تو انسانیت سمجھ نہیں پائے گی۔ تو یہ جو خواب آپ کی بیٹی کا ہے، یہ انڈائریکٹ بتا رہا ہے کہ سجاد صاحب آپ کے ذریعے بیعت لینا چاہتے ہیں، بیعت کرنا چاہتے ہیں آپ کے ذریعے۔ تو اطہر صاحب دعا کر دیں سجاد صاحب کے لیے، اور مجھے تصویر دکھا لینا۔ تصویر ہے کوئی ان کی؟ جی تصویر نہیں میرے پاس ان کی، میں لیکن میں کوشش کرتا ہوں منگوانے کی۔ تو یہ کہاں پہ ہے آج؟ ملاقات ہو جائے گی۔